نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے چند اہم نکات جو ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر بہت سے غزوات لڑے ہیں، اور ان غزوات میں جو آخری بڑا غزوہ تھا اس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے اور مہینہ اس کا رجب تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ روم کے عیسائیوں کی مدد سے عرب کے کچھ قبائل جو شام کے علاقے کی طرف رہتے ہیں ان لوگوں نے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی ٹھان لی ہے، اور وہ وہاں سے حملہ کر کے آنا چاہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور مدینے کے اوپر اصل میں حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اب ہمیں ان کی ابھی سرگوبی کرنی پڑے گی کہ اگر وہ آئیں اور پھر جنگ ہوگے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے جا کے جنگ لڑیں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ سبب تھا کہ ان کا خبر ملی کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں، اور دوسرا سبب یہ تھا کہ غزوہ موتا کے اندر کچھ مسلمان شہید ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے اس لیے بھیجا تھا کہ ایک سفیر جو ہے ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ اس سفیر کو جو قتل کیا ہے وہ ناحق قتل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے لیے وہ موتا کے مقام پر 3000 مجاہدین کو بھیجا تھا، جن میں سے کچھ افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کا بھی بدلہ لینا تھا، تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں۔ ایک تو ان کا پتہ لگا پس منظر میں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا معلوم ہوا کہ انہوں نے حملہ کرنا ہے، اور اس کی جواب دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکلنے کا فیصلہ فرمایا، اور دوسرا غزوہ موتا کا بدلہ لینے کے لیے، جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا نکلو۔ لیکن یہ عام غزوات سے ہٹ کے تھا، باقی تمام جو غزوات تھے اس میں جو جانا چاہتا تھا وہ ساتھ چل پڑتا تھا، لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی بندہ بھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ تو بلا اس شرعی عذر کے کہ جس کی وجہ سے وہ پیچھے، کسی کا کوئی ٹانگ کا کوئی مسئلہ ہو، کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر جہاد نہ کیا جا سکتا اس سے، تو ایسا کوئی مسئلہ ہو وہ شرعی عذر کہلاتا ہے، تو وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے اور اجازت لے، یا وہ بندہ پیچھے رہے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیچھے چھوڑ کے جائیں گے۔ جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرما دیا آگے سے کہ نہیں، آپ یہاں پر مدینہ رہیں گے اور مدینہ کی والی کی حیثیت سے رہیں گے۔ تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، شوق کا اظہار کیا کہ میری جانے کی خواہش ہے کہ میں ہر غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فرمایا کہ آپ کا میرا ایسا ہی تعلق ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام سے تعلق، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور کی طرف تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی آپ کو یہ چھوڑ کے یہاں پہ جا رہا ہوں، اور باقی سب کو حکم دیا کہ ساتھ چلیں۔ اب سب صحابہ جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ بہت بڑا لشکر ہے، اور وہ لشکر تقریباً 30-31 ہزار مسلمانوں کے اوپر مشتمل تھا۔ اب 30-31 ہزار مسلمانوں نے کئی 100 کلومیٹر سفر کر کے جانا ہے، اور اس زمانے کی مشقتیں، تو اس کے لیے سواریاں بھی چاہیے تھیں، اس کے لیے مال و اسباب کھانے کا سامان بھی چاہیے تھا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک جو کھانے کے ساتھ ساتھ کچھ مال چاہیے تھا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو وہاں سے وہ بھی خریدا جا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جو چیزیں ہیں وہ لے کر آؤ۔ کچھ لوگ اپنی سواریاں خود لے کر آئے، کچھ زیادہ سواریاں لے کر آئے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 900 اونٹ لے کر آئے۔ اسی طرح اور صحابہ بھی بہت سارا کچھ لے کے آئے۔ یہی وہ غزوہ ہے جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا سامان لے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے گھر کا سامان لے، اور جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کے آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف 900 اونٹ بھیجے بلکہ وہ سونا اور چاندی کے سکوں کا ڈھیر لے کر آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سونا چاندی کے سکوں کو ایسے الٹا رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے کہ آپ عثمان اس کے بعد آپ کوئی بھی کام نہ بھی کریں تو تب بھی آپ کے لیے یہ کافی ہے، یعنی آپ نے اتنا اللہ کے رستے کے اندر بڑھ چڑھ کر خرچ کیا ہے۔ تو سب لوگ تیار ہو گئے، اب وہ چلنے کی باری آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو حکم دیا، تو سارے ہی چل رہے تھے۔ تو تھوڑے دور گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا ایک دوست تھا، بڑا اچھا صحابی تھے، کعب رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا وہ کعب نظر نہیں آ رہے، تو اب وہ اتنے بڑے 30-31 ہزار کے لشکر میں ڈھونڈنا مشکل تھا، تو وہ کہنے لگے بھی کعب نظر نہیں آ رہے، تو ہو سکتا ہے اردا گردی کہیں ہوں۔ تو اصل میں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ گئے نہیں تھے۔ 1 سال پہلے مدینہ کے اندر کھجوروں کی فصل جو ہے وہ اچھی نہیں ہوئی تھی،
تو اس وجہ سے اب وہ چونکہ کھجوروں کی فصل کے پکنے کا سیزن تھا، وہ گرمیوں کا موسم تھا، تو اس وجہ سے منافق تو ویسے ہی نہیں گئے، لیکن 3 جو ہیں صحابہ جو جا سکتے تھے اور وہ سستی کی وجہ سے نہیں گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ تبوک گئے ہیں، وہاں پر تبوک کے میدان تک گئے۔ اس میدان کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن قیام کیا۔ جو لوگ ارد گرد سے آنے والے تھے، ان ارد گرد سے آنے والے افراد جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کے کہ جو ہم تو جنگ کے لیے تیار ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہنچ گئے ہیں، تو وہ بھاگ گئے۔ تو جو ارد گرد کے کچھ قبائل تھے کہ جو ابھی بھی جنگ کے لیے موٹیویٹڈ تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سزائیں دی، اور پھر اس کے بعد 20 دن وہاں قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ رستے کے اندر یہ اتنی مشکلات والا سفر تھا، یہ لشکر بڑا مشکل والا لشکر تھا، یعنی جو بڑی تنگی کی حالت میں گیا تھا۔ لشکر کو جیش کہتے ہیں اور مشکل کو اسرا کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب واپس آ رہے تھے تو کچھ منافق جو تھے، جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے، کہ انہوں نے آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا یہ حملہ ناکام ہو گیا اور وہ پھر اسی طرح لشکر کے اندر گم ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی جنہیں رازدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، اور ان کا نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلایا اور ان کو کہا یہ 12 بندے یہ تھے، یہ ان کے خاندان، ان کا ساری بات بتا دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ان کو کہا ان کے بارے میں کسی کو ذکر نہیں کرنا۔ تو پھر انہوں نے کبھی کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو یعنی اکثر منافق تو ساتھ گئے ہی نہیں، لیکن جو گئے تو وہ اس وجہ سے گئے تھے کہ وہاں جا کے مسلمانوں کو رومی لشکروں کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھیں گے، اور مسلمان جو ہیں اس وقت کی سپر پاور روم سے شاید نہیں لڑ سکیں گے، تو پھر ہم مسلمانوں کا خون ہوتے دیکھیں گے اور اپنا دل ٹھنڈا کریں گے۔ لیکن جب وہ ان کے خوف سے بھاگ گئے، اللہ نے ان پہ رعب طاری کر دی اور مسلمان فاتح کی حیثیت سے واپس آ رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کو تو کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکا، تو اب ہم ہی آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کی اس کوشش کو بھی غارت کر دیا، اور اللہ رب العزت نے بچا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا بھی ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ میں اس وجہ سے نہیں گیا، میں اس وجہ سے نہیں گیا، میں اس وجہ سے نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی کچھ نہیں کہا کہ آپ کو نہیں جو ایکسکیوز کر رہے ہیں یہ لیم ایکسکیوز ہے، کوئی جھوٹا بہانہ ہے، بس ان کے قبول کرتے رہے اور لوگ جاتے رہے کہہ کے۔ یہ 3 بندے آئے، جن میں سے ایک کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک مرارہ تھے، ایک ہلال تھے۔ یہ تینوں آئے اور انہوں نے آ کے اقرار کیا جی ہم سے سستی ہو گئی، ہم صرف سستی کی وجہ سے نہیں آئے۔ تو ان تینوں کا نام یاد رکھنے کے لیے اس کی ایک ایبریویشن ہے، میم سے مرارہ اور ہے سے ہلال اور کاف سے کعب۔ تو اس لیے ان کو اگر ایک ایک لفظ کو اکٹھا کر دیں تو ان کی 50 دن بعد چونکہ توبہ قبول ہوئی، تو اس اعتبار سے یہ بڑے عظیم صحابہ تھے کہ جن کی توبہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا۔ تو اس نسبت سے اس کی ایبریویشن کو ہم بنا سکتے ہیں، مہک کہہ سکتے ہیں، میم سے مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے سے ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاف سے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تفصیلی واقعہ کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی توبہ کی قبولیت کا ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ کے اندر اگر کسی نے پڑھنا ہو تو وہاں سے تفصیل سے پڑھ لے، بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ کیا معاملات پیش ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے پھر ان کی توبہ کو قبول بھی فرما لیا، اور ان کا تذکرہ جو ہے وہ سورۃ توبہ میں ہے، اسی نسبت سے اس کو سورۃ توبہ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے فوائد کیا نکلے، نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، سارے عرب پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا، اور جو ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے پھر مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا۔ یعنی جزیہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کافر لوگ اپنے ملک پہ حملہ نہ کروانے کے عوض ان کو ٹیکس دیتے ہیں کہ اب نے ہمارے ملک پہ کوئی حملہ نہیں کرنا، تو ہم یہاں پہ رہیں گے، تو وہ جو جزیہ جو پیسے دیتے ہیں اس کو جزیہ بھی کہتے ہیں، اور اس کی آمدن کی جو فصلوں کی آمدن کا کچھ حصہ دیتے ہیں اس کو خراج کہتے ہیں۔ تو جزیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے اور خراج بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔